جناب صدر، موجی سامعین اور میرے ہم وطنوں، معاشرہ مختلف لوگوں سے مل کر بنتا ہے۔ ان میں طلبہ معاشرے کا ایک قابل قدر حصہ ہے، کیونکہ یہی طبقہ کسی بھی ملک و قوم کا سنہری سرمایہ ہوتا ہے۔ طلبہ کا اولین مقصد علم حاصل کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کا انحصار تعلیم پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ کا کردار، ان کا عمل، اس کی سیرت اور ان کی ہر حرکت تحریک کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے۔ جناب صدر، جب منزل واضح ہو، جذبے جوان ہو، مقصد سامنے ہو تو منزل تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ طلبہ اور خاص کر آج کے طلبہ اپنی منزل کو جانتے ہیں، مگر ان کو ایسے ماحول کی ضرورت ہے جس میں سکون ہو، ذہنی انتشار نہ ہو، احساس غیر واضح نہ ہو۔ اگر یہ سب کچھ ہو تو پھر منزل، جذبے اور مقصد سب کچھ فوت ہو جاتا ہے۔ جناب عالی، آپ میری اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ آج کا طالب علم ادب اور احترام سے نابلد ہے۔ ان کی نگاہیں بہرا روی پر ہیں، ان کا فکر پاکیزگی سے دور ہوتا جا رہا ہے، ان کی زبان شائستگی سے بیگانہ ہے، ان کے دلوں میں اساتذہ کا احترام نہیں ہے، والدین کا پاس نہیں۔ اگر طلبہ استاد کو اس کا صحیح اور حقیقی مقام نہ دیں تو وہ قومی تعمیر اور معاشرتی ترقی میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتے۔ طلبہ کو چاہیے کہ وہ ہر قدم پر اپنے قول اور فعل اور کردار کا جائزہ لے تاکہ وہ اپنی منزل کو حاصل کریں۔ جناب صدر، آج کا طالب علم ہر کام کر سکتا ہے، وہ ملکی ترقی کا ایک ستون بن سکتا ہے، وہ وطن کی مٹی پر اپنا لہو بہا سکتا ہے، وہ اپنے نظریات کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ ملک و قوم کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے، امن اور جنگ میں اپنے وطن کا ایک اچھا سپاہی اور اچھا شہری بن سکتا ہے۔ جناب صدر، پاکستان کے طلبہ کو چاہیے کہ وہ خود کو پکے مسلمان اور سچے پاکستانی بنائیں تاکہ ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو سکیں اور ہماری آبرو قائم رہ سکے۔